بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کے دل کو کمزور بنا رہی تھی، وہ پہلے سے ایک مریضہ تھی۔ کبھی کبھی وہ سخت بیمار ہو جاتی تھی، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ رسونتی نے اس کی بیماری سے فائدہ اٹھایا تھا۔ ربیع اسفند یار اس کی دلجوئی کرتے تھے اور سمجھاتے تھے، بیٹی زیادہ خیال خوانی نہ کرو، بس کبھی کبھی طے خانے میں اپنے لوگوں تک پہنچتی رہو تاکہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ لیکن گڑبڑ تو ہو چکی تھی۔ اس کا انکشاف اس وقت ہوا جب ہم سب گوری سجاتا کے کمرے میں پہنچ گئے تھے۔ شیبہ اپنے خاص آدمیوں کے دماغوں میں تھی۔ اس کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے ان کے ذریعے شیشے کے تابوت کو دیکھ لیا تھا۔ اندر کوئی عورت لیٹی ہوئی تھی، چہرے پر نقاب تھا، حالانکہ وہاں کسی گوشت پوست کی عورت کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ تو گوری سجاتا کے ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے مجسمے کی توقع کر رہی تھی۔ اسی وقت اس نے اپنے آدمی کے ذریعے کہا، یہ فراڈ ہے، بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے، فوراً تابوت کو کھولا جائے۔ اور جب تابوت کا اوپری ڈھکن ہٹایا گیا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ گوری سجاتا کے بجائے سونیا اس تابوت میں لیٹی تھی۔ تابوت کھلتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ادھر شیبہ اور ربیع اسفند یار کو چپ سی لگ گئی تھی۔ وہ ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے تھے۔ پھر وہ غصے کی شدت سے اچھل کر کھڑی ہو گئی، پاؤں پٹک کر دونوں مٹھیاں بھینج کر دانت کچکچاتے ہوئے کہنے لگی، میں اس کمینی کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، ابھی اسے سزا دوں گی۔ ربیع اسفند یار نے اٹھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، پھر اسے تھپکتے ہوئے کہا، بیٹی غصہ مجھے بھی آ رہا ہے، لیکن میں برداشت کرنا جانتا ہوں۔ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بازی اچانک پلٹ جائے گی۔ تم سونیا کو سزا دینا چاہتی ہو، خیال خوانی کے ذریعے مارنا چاہتی ہو۔ وہ اتنی نادان تو نہیں ہے، وہ پہلے ہی سمجھ گئی ہوگی کہ جب بازی پلٹ جائے گی اور تم گوری سجاتا کی جگہ اسے دیکھو گی تو یقیناً اسے ہلاک کرنا چاہو گی۔ کیا ایسے میں اس نے اپنی حفاظت کے انتظامات نہیں کیے ہوں گے؟ وہ غصے سے بولی، میں یہی دیکھنا چاہتی ہوں وہ کیسے مجھ سے بچ سکتی ہے۔ تم بھول رہی ہو، وہاں رسونتی اور فرحاد دونوں ہی اس کے دماغ میں مستعد ہوں گے۔ تمہاری خیال خوانی کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ وہ گم سم سی ہو کر ربیع اسفند یار کا منہ تکنے لگی۔ انہوں نے کہا، ذرا تحمل سے کام لو، یہ ان کی نفسیاتی چال ہے۔ وہ چاہتے ہیں تم غصے کی شدت سے تل ملا کر سونیا کے دماغ میں پہنچو، اسے جھٹکے پہنچاؤ، اسے گالیاں دو اور وہ تمہارے دماغ میں پہنچ جائیں۔ وہ شکست خوردہ انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی، تائید میں سر ہلا کر بولی، بے شک ان کی یہی چال ہے۔ اوہ گاڈ، یہ لوگ کتنے چالاک ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کمرے میں سونیا کیسے پہنچ گئی۔ یقیناً وہ مندر کے راستے سرنگ سے ہو کر گئی ہے۔ تم مندر کے پہرے داروں کے پاس پہنچو اور معلوم کرو کہ وہ اتنے سخت پہرے سے کس طرح گزر کر گئی۔ ایسے کام کے لیے اسے کچھ آدمیوں کی ضرورت پیش آئی ہوگی۔ رسونتی اور فرحاد فلپائنو زبان نہیں جانتے ہیں، پھر انہوں نے وہاں کے باشندوں کو کس طرح اپنا اعلی کار بنایا ہے۔ شیبہ نے مندر کے ان پہرے داروں کے دماغوں تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن کسی کا دماغ نہ مل سکا۔ وہ سب موت کی تاریکی میں گم ہو گئے تھے۔ ہم نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا کہ شیبہ ان کے پاس ضرور آئے گی، اس طرح اسے معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے فلپائنی باشندوں کو ٹریپ کیا ہے، اور اگر ٹریپ کیا ہے تو یقیناً وہ زبان جانتے ہیں۔ ہم نے اس کا موقع ہی نہیں دیا۔ جتنے لوگوں کو ہم نے اپنے کام کے لیے استعمال کیا تھا انہیں ختم کر دیا تھا تاکہ ہمارا طریقہ کار سمجھ میں نہ آ سکے۔ اس نے ربیع سے کہا، وہاں ایک بھی شخص نہیں ہے، مندر میں جتنے بھی پہرے دار تھے سب کے سب مارے گئے ہیں۔ ربیع اسفند یار نے سوچتے ہوئے کہا، وہ فلپائنو زبان نہیں جانتے، ان کے سامنے یہی ایک راستہ تھا کہ تمام پہرے داروں کو ختم کر دیں اور اس سرنگ سے داخل ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا سونیا نے کس طرح اتنی جلدی گیس ماسک وغیرہ کا انتظام کیا اور اپنے لیے کچھ مددگار بھی حاصل کر لیے۔ یہ سب رسونتی اور آلہ بی بی نے کیا ہے۔ ایک خیال خوانی کے ذریعے سونیا کی مدد کرتی رہی، دوسری ہیلی کاپٹر میں اپنے آدمیوں کے ساتھ آئی۔ انہی آدمیوں نے گوری سجاتا کو وہاں سے نکال لانے کی مدد کی۔ ربیع اسفند یار نے انکار میں سر ہلا کر کہا، یہ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ ہیلی کاپٹر میں ان کے آدمی آئے، پھر مندر کے راستے سرنگ میں داخل ہوئے اور 10 میل تک اس سرنگ سے گزرنے کے بعد گوری سجاتا تک پہنچے، وہاں سے پھر اسے لے کر 10 میل کا فاصلہ طے کیا اور اتنی دیر تک ہیلی کاپٹر موجود رہا۔ نہیں بیٹی، یہ بات نہیں ہے۔ سونیا نے پہلے ہی چند آدمیوں کو کسی طرح ٹریپ کیا تھا اور ان کی مدد سے گوری سجاتا کو نکال کر مندر تک لے آئی تھی، تب ہیلی کاپٹر وہاں پہنچا تھا۔ یہ کہتے ہوئے ربیع اسفند یار نے ایک گہری سانس لی۔ شیبہ نے حیرانی سے پوچھا، آپ بڑے
مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے سارا لا کر کہا، ہاں گوری سجاتا ہاتھ سے نکل گئی ہے، مجھے اس بات کا اطمینان ہے کہ وہ تمہارے دماغ تک نہیں پہنچ سکے۔ مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ کہیں ان میں سے کسی نے فلپائنو زبان نہ سیکھ لی ہو، اگر وہ سیکھ چکے ہوتے تو اب تک تمہارے دماغ میں پہنچ جاتے، تمہیں ہم سے چھین کر لے جانا ان کے لیے نہایت آسان ہوتا، تمہارے ذریعے وہ یہاں تباہی مچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ابھی تک ایسا نہیں کیا ہے۔ حالانکہ سونیا اور سجاد ہماری قید میں ہیں، وہ ہمیں طرح طرح سے بلیک میل کر سکتے ہیں، ہماری بہتری کمزوریوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ابھی تم محفوظ ہو، اب تمہیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، آئندہ تم کسی بھی زبان میں کسی کے دماغ میں جانے کی غلطی نہ کرنا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، وہ بھی انسان ہی تھی، لہذا غلطی کر بیٹھی، یہ الگ بات ہے۔ غلطی کرنے والوں کو اس کا احساس نہیں ہوتا یا وہ خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اعلیٰ بی بی نے مشورہ دیا تھا کہ شیبہ کو بالکل نہ چھیڑا جائے، بڑی خاموشی سے ربیع اسفند یار کی چالوں کو سمجھا جائے کہ وہ کہاں کہاں اپنا جال پھیلا رہے ہیں۔ اعلیٰ بی بی کا مشورہ دور رس نتائج کا حامل تھا۔ اگر ہم یہ انکشاف کر دیتے کہ شیبہ کے دماغ میں موجود ہیں تو زیادہ سے زیادہ اسے دماغی طور پر نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن ربیع اسفند یار محتاط ہو جاتا۔ سب سے پہلے تو وہ ترمیمی عمل کے ذریعے اس کے دماغ کو لاک کر دیتا۔ اگر ترمیمی عمل عارضی ہوتا ہے لیکن وہ اور بھی حفاظتی انتظامات کر سکتا تھا تاکہ ہم اسے چھین کر نہ لے جا سکیں، اور اگر اس بات کا شبہ ہوتا کہ شیبہ ہاتھ سے نکل جائے گی تو وہ شیبہ کو ہی ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا تھا۔ ہمارے پاس ٹیلی پیتھی کی 2 قوتیں تھیں، وہ تیسری کا اضافہ کرنے کا موقع کبھی نہ دیتا۔ دوسرے لفظوں میں ہم شیبہ کا تحفظ کر رہے تھے، اگرچہ وہ ہم سے دشمنی کر رہی تھی لیکن نادان تھی۔ ربیع اسفند یار جس راہ پر اسے چلا رہا تھا وہ چل رہی تھی، اور جب ہم اسے اپنی راہ پر چلاتے تو ہمیں یقین تھا وہ ہماری راہ پر چل پڑتی۔ میں، سونیا، باولی سپیرن اور پروفیسر نائیڈو قیدی بنے ہوئے تھے، ہمارے چاروں طرف مسلح مقامی باشندے تھے۔ وکٹر کولن اور احمد جوزف ان کے لیڈر بنے ہوئے تھے۔ وہ دونوں بڑی دیر سے اپنی مدام کا انتظار کر رہے تھے، ان کا خیال تھا وہ ان کے دماغ میں آ کر نئے احکامات صادر کرے گی۔ وہ ایک بار بڑے فخر سے اپنے ماتحتوں کو کہہ گئی تھی کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد وہ رابطہ قائم نہ کرے تو سمجھ لینا ان کی مدام خطرے میں ہے، ایسی حالت میں وہ سجاد اور سونیا وغیرہ کو گولی مار دیں۔ بعد میں اس نے اپنے ماتحتوں سے کہہ دیا کہ اس کا انتظار نہ کیا جائے اور نہ ہی سونیا وغیرہ کو نقصان پہنچایا جائے۔ میں وقتاً فوقتاً وکٹر کولن اور احمد جوزف کے دماغ میں پہنچتا تھا، ایسے ہی وقت ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اپنے تھیلے میں سے کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر نکال کر رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ میں نے شیبہ کے دماغ میں چھلانگ لگائی، وہ وکٹر کولن کی سوچ میں یہی مشورہ دے رہی تھی تاکہ اسے اپنے لب و لہجے کے ساتھ کچھ نہ کہنا پڑے۔ دوسری طرف سلمان موروز تہہ خانے میں داخل ہو گیا تھا، اپنے مسلح آدمیوں کے ساتھ آ رہا تھا۔ رسونتی اس کے دماغ میں پہنچ کر اسے ورگلا رہی تھی۔ ہمارا مقصد تھا انہیں آپس میں لڑا دیں اور ان کے تصادم سے فائدہ اٹھا کر یہاں سے نکل جائیں۔ ہم گوری سجاتا کے کمرے سے نکل آئے تھے اور مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے اس حصے میں پہنچے تھے جہاں سانپوں کا مسکن تھا۔ وہاں تمام سانپوں کو مار ڈالا گیا تھا۔ بہت سے مقامی باشندے اس کام میں لگے ہوئے تھے۔ اس مسکن میں جتنے قیمتی اور نایاب لال و گوہر پڑے ہوئے تھے وہ سب سے پہلے ہی اٹھا لیے گئے تھے۔ پھر ہم اس مسکن میں پہنچے جہاں ابرک کی دیواریں تھیں اور ابر کی چادروں کے پیچھے سونے کا ذخیرہ چھپا ہوا تھا۔ وہاں داخل ہونے کے لیے جو بھاری پتھر تھا اور جسے پیٹر پال نے ہٹانے کی کوشش کی تھی اب وہ بالکل ہٹا دیا گیا تھا۔ احمد جوزف اور سلیمان موروز کے مسلح جوانوں نے یہ کام بڑی محنت سے کیا تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ سلیمان موروز اس ابرگی مسکن کی طرف پہنچنے ہی والا ہے تو میں نے احمد جوزف سے کہا، تم دوگلے انسان ہو، تمہارا کوئی دین ایمان نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی اس کے دماغ پر قابض ہو گیا۔ اس نے مجھے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، میں جو کچھ بھی ہوں مگر اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ میں نے یہاں کے مسلمانوں کو بیوقوف بنایا ہے۔ سلیمان موروز تو نام کا سردار ہے، یہاں میری حکومت ہے، یہاں میرے احکامات پر عمل کیا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا، اس کا مطلب ہے یہ ہوا کہ تم لوگوں نے سلیمان موروز جیسے ذہین، قابل اور دلیر سردار کو صرف کاٹ کا الو بنا کر رکھا ہے؟ احمد جوزف نے ہنستے ہوئے کہا، وہ تو الو سے بھی بدتر ہے۔ سلیمان موروز چھپ کر یہ باتیں سن رہا تھا۔ وہ غصے میں اچھل کر سامنے آ گیا، اپنی اسٹین گن کو سنبھالتے ہوئے بولا، ذلیل کمینے، تو مجھے الو کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا، الو سے بھی بدتر سمجھ رہا ہے۔ جوزف نے ہاتھ اٹھا کر کہا، سلیمان، مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے یہ سمجھ لینا کہ میرے آدمی کم نہیں ہے، تمہیں گولیوں سے چھلنی کر دیں گے۔ سلیمان موروز نے کہا، میری طاقت بھی کسی سے کم نہیں ہے، میں تمہیں چیونٹی کی طرح مسل کر رکھ دوں گا۔ وکٹر کولن نے دونوں کے درمیان آ کر کہا، ٹھہرو، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ دیکھو، میں کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کے ذریعے مدام سے گفتگو کر رہا
ہوں انہوں نے حکم دیا ہے کہ جوزف اور سلمان کو نہتا کر دیا جائے، ان کے پاس کوئی ہتھیار نہ رہے تاکہ یہ ایک دوسرے کو ہلاک نہ کر سکیں۔ سلیمان موروز نے غصے سے ہاتھ جھٹک کر کہا، میں کسی مدام کمپیوٹر کو نہیں مانتا، وہ میرے دماغ میں آ کر بولتی ہے اور میں اسی لیے یہاں آیا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ جسم کہاں ہے جس کی روح بھٹکتی ہوئی میرے پاس آتی ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اب وہ بھٹکنے والی روح کبھی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ میں نے بہت پہلے ہی تمہیں سمجھانا چاہا تھا کہ وہ تم سے فراڈ کر رہی تھی۔ یہاں مکتی محل پر قبضہ جما کر تہہ خانے میں آنے کے بعد یہاں کی دولت سمیٹ لے جانا چاہتی تھی۔ اسے تمہاری جدوجہد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ صرف اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتی تھی۔ وکٹر کولن نے کہا، یہ جھوٹ ہے، دیکھو اس اسکرین پر خود پڑھو اور حقیقت معلوم کر لو۔ سلیمان موروز نے وکٹر کولن کو پرے ہٹاتے ہوئے کہا، وہ جانتی ہے کہ میں انگریزی سمجھتا ہوں اور بولتا ہوں لیکن پڑھ نہیں سکتا، اسکرین پر کیا لکھا ہوا ہے میں کیا جانوں؟ رسونتی نے سلیمان موروز کے دماغ میں پہنچ کر کہا، میں وہی روح بول رہی ہوں مگر انگریزی میں بول رہی ہوں۔ جب تک میں فلپائنو زبان میں بولتی رہی میری نیت ٹھیک نہ رہی، میں تمہیں سچ مجھ دھوکہ دینا چاہتی تھی مگر اب ایسا نہیں کروں گی۔ یہ جو تمہارے سامنے فرہاد کھڑا ہے یہ اصل فرہاد نہیں، اس کا ہم شکل سجاد علی تیمور ہے، اگرچہ اپنی اصل شکل و صورت میں نہیں ہے، تاہم اسے نقصان نہ پہنچانا کیونکہ فرہاد خیال خوانی کے ذریعے تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ میری محبت کو ایک ذرا سی بھی آنچ آئے۔ لیکن یہ فرہاد یعنی کہ سجاد کہہ رہا تھا کہ تم میرے دماغ میں آ کر نہیں بولو گی، یہ غلط سمجھ رہا تھا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میں فلپائنو زبان نہیں بولوں گی کیونکہ میں اپنا جسم واپس حاصل کر چکی ہوں اور فلپائنو زبان بھول گئی ہوں۔ میں پہلے جو زبان بولتی تھی وہی زبان تمہارے دماغ میں بول رہی ہوں۔ اگر کوئی فلپائنو زبان تمہارے دماغ میں آ کر بولے تو سمجھ لینا کہ رسونتی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ میں تم سے صرف انگریزی میں گفتگو کروں گی۔ تم سجاد، سونیا، باولی سپیرن اور پروفیسر نائیڈو کو حفاظت سے باہر لے آؤ۔ میں آج رات 12 بجے تم سے بنفس نفیس ملاقات کروں گی۔ سلیمان موروز کی باتیں خوشی سے کھل گئیں۔ ادھر رسونتی اسے ٹریپ کر رہی تھی، ادھر میں رہ کر شیبا کے پاس پہنچتا تھا اور معلوم کرتا تھا کہ وہ کس قدر پریشان ہے۔ وہ ربی کو بتا رہی تھی کہ رسونتی کیا چال چل رہی ہے۔ چونکہ رسونتی فلپائنو زبان نہیں جانتی ہے اس لیے سلیمان موروز کو دوسرے انداز میں ٹریپ کیا ہے۔ اب اگر میں اس کے دماغ میں فلپائنو بولوں گی تو وہ کبھی میری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ ربی نے کہا، تمہیں ذرا سا خطرہ مول لینا چاہیے، اس کے دماغ میں جاؤ اور فلپائنو زبان بولو۔ اتنا تو ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ رسونتی پر یہ زبان نہیں جانتی ہے، اگر جانتی تو سلیمان موروز کو اس انداز میں ٹریپ نہ کرتی۔ محترم ربی، میرا وہاں جانا فضول ہے۔ رسونتی نے اسے یقین دلا دیا ہے کہ وہی بھٹکنے والی روح ہے، اپنے جسم کو پا چکی ہے اور اب اپنے جسم کے ساتھ آج رات 12 بجے اس سے ملاقات کرے گی۔ ایسی صورت میں سلیمان موروز کبھی مجھ پر یقین نہیں کرے گا۔ میں کبھی شیبا اور ربی اسفند یار کی باتیں سن رہا تھا، کبھی دماغی طور پر اپنی جگہ واپس آ جاتا تھا۔ ادھر آلہ بی بی اور رسونتی گائیڈ کر رہی تھی۔ اس نے سمجھایا، وہ کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کسی طرح ضائع کرا دو تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ اس کے بعد شیبا کے سامنے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ براہ راست اپنے آدمیوں کے دماغوں میں آئے یا چپ چاپ بیٹھی رہ جائے۔ رسونتی نے سلیمان موروز سے کہا، میں دوسروں کو اعلی کار بنانے کے لیے کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر استعمال کرتی تھی، صرف تمہارے دماغ میں آتی رہی ہوں اس لیے تم میرے محبوب ہو۔ اب میں اپنا جسم حاصل کر چکی ہوں، کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کی کوئی ضرورت نہیں رہی، اسے لے کر ضائع کر دو۔ دوسرے لمحے سلیمان موروز نے وکٹر کولن کے ہاتھ سے کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کو جپٹ لیا، پھر اسے زمین پر دے مارا۔ وکٹر کولن نے کہا، ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کی طرف بڑھنا چاہتا تھا۔ سلیمان موروز نے اس کمپیوٹر پر گولی چلائی، وکٹر کولن ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں احتیاطاً جوزف کے دماغ میں تھا تاکہ وہ جوابی فائرنگ نہ کرے اور وہ کرنے ہی والا تھا۔ میں نے اس کا نشانہ بہکا دیا، اس کے ریوالور سے نکلنے والی گولی بھی کمپیوٹر میں آ کر لگی۔ چاروں طرف کھڑے ہوئے مسلح مقامی باشندے چپ چاپ تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں انتظار میں تھا کہ ان کے لیڈر انہیں کوئی حکم دیں گے، لیکن کسے کیا حکم دیا جا سکتا تھا؟ ان میں آدھے سے زیادہ مسلمان تھے اور سب کے سب سلیمان موروز کے زیر اثر تھے۔ جوزف حالات کی نزاکت کو بھانپ رہا تھا۔ اس نے سلیمان موروز کو دھمکی دی تھی کہ اس کے آدمی سلیمان کو گولیوں سے چھلنی کر دیں گے، لیکن وہ اپنی کمزور پوزیشن کو سمجھ رہا تھا۔ مدام کمپیوٹر بھی اس سے رابطہ قائم نہیں کر رہی تھی۔ ایک کمپیوٹر کم ٹرانسمیٹر کا آسرا تھا، وہ بھی نکارا ہو گیا تھا۔ ادھر ربی اسفند یار نے پریشان ہو کر کہا، جب حالات اتنے بگڑ گئے ہیں تو ذرا رسک لینا ہی پڑے گا۔ تم سلیمان موروز کے دماغ میں جاؤ اور فلپائنو زبان میں اسے ٹریپ کرو۔ آپ کا حکم ہے تو میں جا رہی ہوں۔ ایک بات
بات اچھی طرح یاد رکھنا، فلپائنو زبان کے علاوہ اور کوئی زبان استعمال نہ کرنا۔ اگر سلیمان موروز کے لہجے میں انگریزی بولنا چاہو گی اور ذرا بھی لغزش ہو گئی تو رسونتی تمہارے لب و لہجے کو پکڑ لے گی۔ وہ دوسرے لمحے سلیمان موروز کے دماغ میں پہنچ گئی۔ میں نے سونیا کو جاپانی زبان میں کہا، تم جوزف کو ڈال بناؤ، میں وکٹر کو بناتا ہوں، دیکھو جوزف آ رہا ہے۔ میں دوسرے لمحے جوزف کے دماغ پر قابض ہو گیا۔ وہ پلٹ کر سونیا کے پاس آیا، پھر اس نے اسٹین گن اور ریوالور سونیا کے حوالے کر دیا۔ میں نے اسے آزاد چھوڑ دیا اور کولن کو ٹریپ کیا۔ اس نے میرے پاس آ کر اپنے ہتھیار میرے حوالے کیے۔ اب میں وکٹر کولن کے پیچھے اور سونیا جوزف کے پیچھے تھی۔ سونیا نے کہا، جوزف اب یہ وکٹر کولن اپنے آدمیوں کو جو حکم دے گا تم اس کی تائید کرو گے، ورنہ ایک ہی گولی سے تمہاری کھوپڑی اڑ جائے گی۔ وکٹر کولن نے میری مرضی کے مطابق اپنے آدمیوں سے کہا، ہتھیار پھینک دو۔ ہمیں مان لینا چاہیے کہ مادام کمپیوٹر نے ہمیں سلیمان موروز کو بیوقوف بنانے کے لیے کہا تھا کہ تاکہ ہم اسے احمق بنا کر مفتی محل پر قبضہ کریں اور یہاں کی دولت سمیٹ کر لے جائیں۔ ادھر شیبا سلیمان موروز کے دماغ میں پہنچ کر فلپائنو زبان میں اسے سمجھا رہی تھی، مگر وہ کہہ رہا تھا، میں کبھی تم پر یقین نہیں کروں گا۔ میری محبوبہ اپنا جسم پا چکی ہے اور اپنی پہلی زبان بھول گئی ہے۔ اب وہ میرے دماغ میں آ کر انگریزی بول رہی ہے۔ شیبا نے کہا، وہ جھوٹ بول رہی ہے، تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ ہرگز نہیں، وہ آج رات بنفس نفیس مجھ سے ملاقات کرے گی۔ شیبا نے کہا، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں ملاقات کروں گی، میں اپنے جسم کے ساتھ تمہارے پاس آؤں گی۔ اچھا، تم مجھے میری دلربا کی طرف سے بہکانا چاہتی ہو، میں سچا عاشق ہوں، ملاقات کروں گا تو اسی سے۔ اگر تم میری وہ ہوتی تو پہلے تم ملاقات کا وقت طے کرتی۔ جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ واپس اپنی جگہ پہنچ گئی۔ ربیہ اسفند یار نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے نظریں جھکا لی، بڑی آہستگی سے شکست خوردہ لہجے میں بولی، ہم ہار گئے، بازی بالکل پلٹ گئی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا یہ فرہاد کیسا آدمی ہے، کیا بات ہو گئی؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، یوں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے آس پاس کہیں چھپا ہوا ہے، اچانک ہی آ کر ہمیں دبوچ لے گا۔ انہوں نے شفقت سے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر کہا، تم مسلسل 18 گھنٹے سے جاگ رہی ہو، اس سے پہلے صرف 1 گھنٹے کی نیند پوری کی تھی، اس طرح تمہاری صحت پر برا اثر پڑے گا۔ آؤ میں تمہیں آرام سے سلا دوں، تھکن دور ہو جائے گی، دماغ تازہ دم رہے گا، پھر کسی کا خوف بھی نہیں رہے گا۔ وہ ربی کے ساتھ چلتے ہوئے ایک بہت ہی خوبصورت سے بیڈ روم میں آئی۔ وہاں اس کے لیے ایک آرام دہ بستر تھا، وہ اس پر لیٹ گئی۔ ربی نے کہا، میری آنکھوں میں دیکھو، میں ابھی تمہیں سلا دوں گا۔ وہ اس پر ہپناٹزم کرنے لگے۔ عمل کے دوران شیبا نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا، میں تھک گئی ہوں، کھلی فضا میں جانا چاہتی ہوں، میں کب تک قید رہوں گی؟ فکر نہ کرو، میں بہت جلد تمہیں اس ملک سے باہر لے جاؤں گا اور دنیا کی سیر کراؤں گا، ذرا خطرات ٹل جانے دو۔ وہ بڑی نکاہت سے بولی، ہم نے خود خطرات کو دعوت دی ہے، ہمیں ان سے ٹکرانا چاہیے تھا۔ وہ ہمارے حواس پر چھایا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے نیند آئے گی تو مجھے آ کر پکڑ لے گا۔ بیٹی بالکل نہ گھبراؤ، میں تمہارے پاس ہوں، اب آہستہ آہستہ آنکھیں بند کرو، میں تمہیں سلا رہا ہوں۔ ربیہ اسفند یار اسے سلانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں وہاں سے چلا آیا، طے خانے میں بازی پوری طرح ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی۔ سلیمان موروز خر دماغ تھا، پتہ نہیں کب اس کا دماغ الٹ جاتا اور وہ ہمارے خلاف ہو جاتا۔ فی الحال ہم اسے اپنے قابو میں کیے ہوئے تھے۔ میں نے وکٹر کولن سے کہا، تم لوگوں نے یہاں کی دولت سمیٹ کر لے جانے کے لیے کیسے منصوبے بنائے تھے اور یہاں کے غریب مسلمانوں کو غریب تار بنا کر یہاں سے جانے والے تھے۔ اب یہ تمام دولت سلیمان موروز اور اس کے آدمیوں کو ملے گی۔ سلیمان خوش ہو گیا۔ رسوندی اس کے دماغ میں کہہ رہی تھی، یہ میری محبت کا ثبوت ہے، جب تک مجھے میرا جسم نہیں ملا تھا میں نے اس طے خانے کی دولت کا ذکر تم سے نہیں کیا تھا اور نہ ہی کوئی وعدہ کیا تھا۔ اب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو، تمہاری وجہ سے میں نے اپنا جسم حاصل کر لیا ہے۔ یہ دولت کیا چیز ہے، میں خود تمہارے پاس آنے والی ہوں۔ وہ خوشی سے کھلا جا رہا تھا۔ رسونتی نے کہا، سجاد اور سونیا آج بھی تمہارے معزز مہمان ہیں، 2 مہمانوں کا اضافہ ہو چکا ہے، باولی سپیرن اور پروفیسر نائڈو کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ اور ان کے آرام کا خیال رکھو، میں انہیں جزیرے سے جلد ہی واپس بھیج دوں گی۔ انہیں رخصت کرنے کے بعد اطمینان سے آدھی رات کے بعد ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، سلیمان موروز کو ایسی 2 آنکھیں ملنے والی تھی جن سے وہ آدھی رات کے وقت اس کو دیکھنے والا تھا۔ اس نے خوش ہو کر بوتل کھولی اور اسے منہ سے لگایا، پھر چند گھونٹ پینے کے بعد حکم دیا، ہمارے معزز مہمانوں کو عزت کے ساتھ باہر لے چلو۔ ہمارا قافلہ وہاں سے روانہ ہوا۔ ہم جتنی دشواریوں کا سامنا کرتے گوری سجاتا کے کمرے تک پہنچے تھے، اب وہ دشواریاں ختم کر دی گئی تھی۔ ہم بڑے آرام سے طے خانے کا زینہ چڑھتے ہوئے مفتی محل کی چھت پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی پتہ چلا کہ جزیرے کے حالات بدل رہے ہیں، ساحلی علاقوں میں شمشان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ ہم نے سر اٹھا کر دیکھا، ایک ہیلی کاپٹر پرواز کر رہا تھا اور اسپیکر
کے ذریعے فلپائنو زبان میں کہا جا رہا تھا، اگر جزیرے کے لوگوں کو سلامتی چاہتے ہو تو مکتی محل سے دور چلے جاؤ، ہم وعدہ کرتے ہیں 12 گھنٹے کے بعد یہ مکتی محل بھی تمہارے حوالے کر دیں گے، ساحلی علاقوں میں بھی امن و امان قائم ہو جائے گا۔ اسی وقت 2 طیارے تیزی سے پرواز کرتے ہوئے گزر گئے۔ اسپیکر کے ذریعے کہا گیا، یہ ہمارے جنگی جہاز ہیں، اگر ہمارے حکم کی تعمیل نہ کی گئی تو شہری آبادی میں اور چھوٹی چھوٹی بستیوں میں بم گرائے جائیں گے۔ ہم مدام کمپیوٹر کو وارننگ دیتے ہیں کہ اگر اس نے باغیوں کو اپنے قابو میں نہ کیا تو یہاں ایک بھی شخص زندہ نظر نہیں آئے گا۔ میں نے رسونتی کو سمجھایا، اسی کے مطابق وہ سلیمان موروز کو سمجھانے لگی، دیکھو ہمارے معزز مہمان خطرات میں گرے ہوئے ہیں، یہ جو لوگ بھی یہاں قبضہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے مہمانوں کے دشمن ہیں، تم فوراً انہیں کسی گاڑی میں بٹھا کر روانہ کر دو اور ان کی وارننگ کے جواب میں کہہ دو کہ آدھے گھنٹے کے بعد یہ مکتی محل خالی کر دیا جائے گا اور سب لوگ یہاں سے دور چلے جائیں گے۔ اسے سمجھانے کے بعد وہ فوراً ہی اس شخص کے دماغ میں چلی گئی جو ہیلی کاپٹر میں بیٹھا مائک کے ذریعے اعلان کر رہا تھا۔ اعلان کرنے والے کی گردن سے ریوالور کی نال لگی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے چند انگریز خاموشی سے اس کی فلپائنو زبان سن رہے تھے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ تمام انگریز اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ مدام کمپیوٹر اس اعلان کرنے والے کے دماغ میں آئے گی تو اس کے ذریعے انہیں اور ہیلی کاپٹر کو تباہ کر دے گی، لہذا اس سے پہلے ہی وہ اعلان کرنے والے مقامی باشندے کو ہلاک کر کے ہیلی کاپٹر سے نیچے گرا دیتے، لیکن ابھی ایسا کوئی خطرہ پیش نہیں آ رہا تھا۔ رسونتی نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ اس کے مطابق اعلان کرنے والے مقامی باشندے نے کہا، میرے دماغ میں مدام بول رہی ہے، وہ کہتی ہیں ہم آدھے گھنٹے کے اندر مکتی محل خالی کر دیں گے۔ پیچھے بیٹھے ہوئے ایک انگریز نے فوراً ہی ایک کاغذ پر کچھ لکھا، پھر اس فلپائنی باشندے سے کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے مطابق وہ مقامی باشندہ مائک کے ذریعے کہنے لگا، میں مائک کے ذریعے اعلان کروں یا نہ کروں، مدام میرے دماغ میں رہ کر اس کاغذ کی تحریر کو سمجھ سکتی ہیں، اس کے باوجود مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ میں جزیرے کے لیڈروں اور ان کے عوام کو بھی مطلع کر دوں کہ تہہ خانے میں جو لوگ گئے ہیں وہ باہر نہ آئیں اور وہاں جو بھی راز برسوں سے دفن ہے اسے مکتی محل سے باہر نہ لایا جائے تا وقتی کہ ہم وہاں پہنچ نہ جائیں، لہذا ہماری اس وارننگ کو آخری وارننگ سمجھا جائے اور کوئی چلاکی دکھانے کی کوشش نہ کی جائے۔ ایک بار پھر ہم کہتے ہیں، مدام کی یا یہاں کے لیڈروں کی ذرا سی غلطی سے پورا جزیرہ جہنم بن جائے گا۔ رسونتی نے میرے پاس آ کر کہا، فرحاد تم میرے دماغ میں رہو۔ فلپائنی باشندہ ابھی جاپانی زبان میں کچھ بڑبڑا رہا تھا، میں رسونتی کے دماغ میں آ گیا۔ وہ مقامی باشندے کی سوچ میں بولی، تم ابھی کس زبان میں بڑبڑا رہے تھے؟ اس نے کہا کچھ نہیں۔ رسونتی نے ڈانٹ کر کہا، یاد رکھو میں تمہیں اس ہیلی کاپٹر سے نیچے گرا سکتی ہوں، میں اگرچہ وہ زبان نہیں جانتی لیکن ایک بار مجھے سناؤ۔ رسونتی نے اس کے دماغ پر اچھی طرح قابض ہو کر اسے مجبور کیا تو وہ جاپانی زبان میں مدام کمپیوٹر کو گالیاں دینے لگا کہ اس نے خواہ مخواہ اسے پھنسایا ہوا ہے، اور پھر دوسری طرف دوسرے دشمن بھی اسے ریوالور کی زد میں لے کر اپنی مرضی کے مطابق اعلان کروا رہے ہیں۔ پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے پھر کاغذ پر لکھ کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے لکھا تھا، یہ تم جاپانی زبان بول رہے ہو اور مدام کو گالیاں دے رہے ہو۔ اس نے پھر جاپانی زبان میں جھنجھلا کر کہا، ہاں میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس کا مجھے حق پہنچتا ہے، مجھے یہ اطمینان ہے کہ مدام کمپیوٹر یہ زبان نہیں سمجھتی ہے۔ یہ سنتے ہی رسونتی نے مدام کمپیوٹر کی حیثیت سے اس کے دماغ کو جھٹکا پہنچایا، پھر مقامی زبان میں کہا، تم یقیناً جاپانی زبان میں مجھے گالیاں دے رہے تھے۔ پھر اس نے مقامی باشندے کی زبان سے بلند آواز میں کہا، میں مدام کمپیوٹر تم سب سے مخاطب ہوں، اگر کوئی جاپانی زبان جانتا ہے تو مجھے سمجھائے کہ یہ میرے خلاف کیا کہہ رہا ہے، کہیں مجھے گالیاں تو نہیں دے رہا ہے۔ رسونتی کی یہ چال کامیاب رہی۔ پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے جاپانی زبان میں مدام کمپیوٹر کو گالی دیتے ہوئے کہا، تم قیامت تک نہیں سمجھ سکو گی کہ یہ بیچارہ تمہیں گالیاں دے رہا ہے اور اب میں بھی تمہیں گالیاں بک رہا ہوں، تم دوگلی ہو، دوہری چالیں چلتی ہو، ہم تم سے اچھی طرح نمٹ لیں گے۔ ابھی تو میں اور رسونتی نمٹ رہے تھے، ہماری چال کامیاب ہوئی تھی اور میں جاپانی زبان کے ذریعے اس پیچھے بیٹھے ہوئے انگریز کے دماغ میں پہنچ گیا تھا۔ وہ فطری طور پر اپنی زبان میں سوچ رہا تھا اور میں اسی کے لب و لہجے کو سمجھ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، میں نے جاپانی میں یہ باتیں کہہ کر غلطی تو نہیں کی ہے۔ پھر اس نے انکار میں سر ہلا کر سوچا، نہیں، اس وقت صرف یہ مقامی باشندے ہمارے پاس ہیں اور اس کے دماغ میں مدام کمپیوٹر ہے، وہ اس کے ذریعے نہ تو جاپانی زبان سمجھ سکتی ہے نہ ہی میرے دماغ میں آ سکتی ہے۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، اعلان تو ہو چکا ہے، ہم نے انہیں آدھے گھنٹے کی مہلت دے دی ہے، مکتی محل کے اطراف جگہ خالی ہو جائے گی، کوئی ہمارا مخالف نہیں ہوگا، ہم وہاں آسانی سے ہیلی کاپٹر اتار کر کم از کم سونیا اور سجاد کو تو اپنی حراست میں لے لیں گے، اس کے بعد ہم اس تہہ خانے کے راز کو معلوم کریں
لیں گے۔ وہ اس خیال کی تائید کر رہا تھا، پھر خود ہی سارا ہلا کر سوچنے لگا، واقعی اب اس مقامی باشندے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تک یہ ہمارے پاس بیٹھا رہے گا ہمیں مدام کمپیوٹر سے اندیشہ رہے گا، جانے کب ہمارے آدمیوں کی کسی غلطی کے باعث کسی کے دماغ میں پہنچ جائے، لہذا اب اسے نجات حاصل کر لینا چاہیے۔ اس کے ایسا سوچنے کی دیر تھی کہ میں نے اسے بے اختیار گولی چلانے پر مجبور کر دیا۔ ریوالور میں سائلنسر لگا ہوا تھا۔ ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ آگے بیٹھا ہوا مقامی باشندہ سامنے کی طرف جھک گیا، وہ بے جان ہو چکا تھا۔ ایک ساتھی نے تعجب سے ریوالور والے ساتھی کو دیکھا، اس نے مسکرا کر کہا، یہ مر چکا ہے، اب ہم اپنی زبان میں آزادی سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ اس کے دماغ کے مردہ ہوتے ہی مدام کمپیوٹر بھی یہاں سے جا چکی ہے۔ انہوں نے مقامی باشندے کے مردہ جسم کو ہیلی کاپٹر سے نیچے لڑکا دیا۔ اس کے بعد وہ آزادی سے گفتگو کرنے لگے۔ ایک نے کہا، ہم نے آدھے گھنٹے کی مہلت دی ہے، ہیلی کاپٹر کو کہیں اتارا جائے تاکہ ایندھن زیادہ سے زیادہ بچایا جائے۔ پائلٹ نے کہا، ایندھن بہت زیادہ ہے، ہم یہاں سے منیلا تک جا سکتے ہیں اور وہاں سے واپس آ سکتے ہیں۔ میں نے ایک شخص کے دماغ پر قابض ہو کر کہا، ہم انسان یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ موت ایک کو نہیں آتی، ایک کے بعد دوسرے تیسرے کو بھی آتی چلی جاتی ہے۔ ایک نے پوچھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہی کہ مقامی باشندے کو موت نے دیکھ لیا، اسے چکھ لیا، اب ہم سب اس کے لیے باقی رہ گئے ہیں، وہی موت ہمیں باری باری چکھنا شروع کر دے گی۔ تمہاری بکواس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ زیادہ وضاحت چاہتے ہو تو سمجھ لو کہ ہم میں سے باری باری ایک کو مرنا ہے، ہم میں سے صرف ایک زندہ رہے گا تاکہ وہ اپنے ماسٹر کی خدمت میں حاضر ہو اور اسے بتائے کہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ کل کلانگ کو ماسٹر کی موت کی آغوش میں چلا جائے، خواہ حادثاتی طور یا طبی موت مرے۔ بہتر ہے کہ وہ براہ راست مجھ سے آ کر ٹکرائے، ورنہ اس کی حسرت دل ہی میں رہ جائے گی۔ ہمارا ہیلی کاپٹر پہاڑی چٹانوں پر پرواز کر رہا تھا۔ میں نے ان میں سے ایک کو مجبور کیا، وہ اپنی جگہ سے اٹھا، پھر تیزی سے چلتا ہوا دروازے پر آیا، اس کے سلائیڈنگ ڈور کو ایک طرف ہٹایا، پھر وہاں سے چھلانگ لگا دی۔ دوسرے نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو گولی مار دی۔ اب پائلٹ کے پیچھے صرف 2 دشمن رہ گئے تھے۔ دوسرے نے ریوالور والے پر حملہ کیا، اس کے ہاتھ سے ریوالور چھیننے کی کوشش کرنے لگا۔ دونوں گتھم گتھا ہو رہے تھے۔ پائلٹ نے چیخ کر کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسٹر فرہاد، پلیز آپ انتقامی کارروائی نہ کریں، آپ کی دشمنی ہمارے ماسٹر سے ہے، ہم سے نہیں۔ تمہارے ماسٹر نے ہی تمہیں ہمارے لیے بھیجا ہے، ظاہر ہے دوستی کے لیے نہیں، دشمنی کے لیے، پھر دشمنی جاری رہنا چاہیے۔ وہ دونوں لڑتے لڑتے سلائیڈنگ دروازے کے پاس آئے۔ میں نے ان دونوں کو وہاں سے گرانے میں دیر نہیں کی، پھر کہا، مسٹر پائلٹ، تم میری مٹھی میں ہو، اپنی مرضی سے ہیلی کاپٹر کو تباہ نہیں کر سکو گے، اپنی مرضی سے مرنا چاہو گے تو نہیں مر سکو گے، لہذا اس ہیلی کاپٹر کو مفتی محل کی چھت پر اتارو۔ پھر میں نے کہا، رسونتی، تم اپنے دیوانے سلیمان موروز کے پاس جاؤ، مدام کمپیوٹر کی حیثیت سے وہ تمہارا دیوانہ ہے، چلو اس کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ تم ہیلی کاپٹر والوں کو ٹریپ کر لیا ہے، اب وہ یہاں چھت پر اترنے والا ہے، جتنے قیمتی اور نایاب جواہرات جمع کیے گئے ہیں وہ انہیں لے کر سجاد اور سونیا وغیرہ کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو جائے۔ پائلٹ کا دماغ ہماری مٹھی میں تھا، پھر وہ ہمارے حکم کی تعمیل کیسے نہ کرتا۔ ہیلی کاپٹر چھت پر اتر گیا۔ ادھر سلیمان موروز کی دیوانگی کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی محبوبہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتا تھا۔ اسے رات 12 بجے کا شدت سے انتظار تھا۔ جب رسونتی نے اسے ہیلی کاپٹر میں سوار ہونے کے لیے کہا تو وہ فوراً تیار ہو گیا۔ اس نے وہ بیگ اپنے ہاتھ میں لے لیا جس میں تمام جواہرات رکھے گئے تھے، پھر وہ ہمارے ساتھ ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گیا۔ اس دوران ہم نے ان فرانسیسی افسران سے رابطہ قائم کر لیا تھا جو صبا کے علاقے میں ہمارے منتظر تھے۔ ہمارے لیے وہاں ایک طیارہ مخصوص تھا۔ میں پائلٹ کے دماغ میں تھا اور رسونتی سلیمان موروز سے پلے کر رہی تھی۔ اس نے کہا، سلیمان موروز، تم یقیناً محب وطن ہو لیکن سپاہی سے زیادہ عاشق ہو، تمہارے جیسے دیوانے عاشقوں کو قوم کا لیڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا، اے جانے سلیمان، تم کہتی ہو تو میں لیڈری سے توبہ کرتا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف تمہاری تمنا کر رہا ہوں، میں 12 بجے رات کا انتظار کر رہا ہوں۔ رسونتی نے پوچھا، میرے محبوب، کیا تم میری خاطر اپنی قوم کو چھوڑ دو گے؟ ہاں، چھوڑ دوں گا۔ کیا اپنے وطن، اپنی زمین کو بھی چھوڑ دو گے؟ میں تمہاری خاطر ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں۔ پھر تو تمہارا قوم ایک لیڈر کے بغیر بھٹکے گی، پتہ نہیں انہیں ایک نیا اور معقول لیڈر کب تک ملے گا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ تمہارے ملک میں تمہارے ساتھی پھر پستی میں چلے جائیں گے اور دوسرے حکمرانی کرتے رہیں گے، انہیں حکمرانی کرنے دو، میں اپنے دل و دماغ میں صرف ہماری حکمرانی چاہتا ہوں۔ تم
तुम अच्छी तरह सोच कर जवाब दो, क्या मेरे लिए दुनिया को छोड़ सकते हो? मैं कसम खाकर कहता हूँ, एक बार तुमसे मिलने के लिए सारे जहान को छोड़ सकता हूँ। नीचे देखो, अब हमारा हेलीकॉप्टर साहिल पर पहुँच गया है। उसके बाद समंदर पर से गुजरेगा। आओ दरवाजे पर आ जाओ। उसने परेशान होकर पूछा, मैं दरवाजे पर जाकर क्या करूंगा? तुम समंदर में छलांग लगाओगे, इसकी तह में पहुंचोगे, वहीं मुझसे मुलाकात होगी। घबराकर बोला, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अभी मरना नहीं चाहता, तुमसे मिलना चाहता हूँ। बेवकूफ, किसी रूह से मिलने के लिए अपने जिस्म को छोड़ना पड़ता है और तुम तो दुनिया छोड़ना ही चाहते हो। आ जाओ। रसवंती ने उसे उठने पर मजबूर किया। वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, मैं छलांग नहीं लगाऊंगा। तुमने अपनी पूरी कौम को जद्दोजहद के समंदर में डूबने के लिए छोड़ दिया है। तुम्हें अपनी कौम की परवाह नहीं है, तुम्हें अपने मुल्क की परवाह नहीं है। तुम सिर्फ आशिक हो, लिहाजा आशिक का फर्ज अदा करो। वो दरवाजे पर पहुंच गया था, इनकार कर रहा था मगर अपने बस में नहीं था। रसवंती ने उसे एक ख्याल ख्वानी की ठोकर मारी और वो दरवाजे से गुजरता हुआ चीख मारता हुआ नीचे जाने लगा। नीचे समंदर ही समंदर था। मैं मानता हूँ वो हमारा मेजबान था। इसने बड़ी खुश दिली से हमें खुश आमदीद कहा था, हमारी खातर मदारत की थी, लेकिन हमने भी कई जगह इसे मौत के मुंह से निकाला था। एक बार गोली नामी बस्ती में इस पर फायरिंग हो रही थी। मैंने उसे एक लात मारकर पीछे हटा दिया था और वो गोलियों की ज़द में आने से बच गया था। दूसरी बार उसे फायरिंग से बचाने के लिए सोनिया ने थप्पड़ मारा था। अगरचे ये उससे ज्यादती की गई थी मगर इसकी जान बचा ली गई थी। तीसरी बार रसवंती ने जान नहीं बचाई, उसे ठोकर मारकर हमेशा के लिए समंदर की तह में पहुंचा दिया। वो आखिरी ठोकर इसलिए मारी कि वो अपनी पूरी कौम को ठुकरा चुका था। अभी मंजिल दूर थी, प्रवास जारी थी। रसवंती ने कहा, तुम्हारी एक बुरी आदत है। पता नहीं मुझ में कितनी बुरी आदतें हैं। तुम फिलहाल जिस बुरी आदत की तरफ इशारा करना चाहती हो उसे वजाहत से बयान करो। तुम जिस मुकाम से जाते हो वहाँ पलट कर नहीं आते, या जिस साथी को छोड़ते हो इसकी खबर नहीं लेते। तुम किस साथी की बात कर रही हो? लैला सानी की खबर लो, वो आहनी सलाखों के पीछे है। वो दुरुस्त कह रही थी। लेबनान छोड़ने के बाद मैंने लैला और अदीका की खबर नहीं ली थी। अदीका के मुतालिक यूं भी जानना मुश्किल था, ना मैं इसकी आवाज कभी सुन सका था, ना ही इसके दिमाग में पहुंच सकता था। जिन दिनों मैं बैरूत में क्रिस्टोफर मैकी के रूप में था, लैला भी वहाँ थी। वो मुझसे सारा आजी की हैसियत से मिलती थी और मैं क्रिस्टोफर मैकी की हैसियत से मैं इसकी असलियत को शुरू से जानता था और वो मुझ पर शुबा करती रही कि मैं मैकी नहीं फरहाद हूँ। मैंने आज तक लैला के दिमाग में पहुंचकर बराह रास्त गुफ्तगू नहीं की। अगर कभी उसे गाइड करना हुआ तो इसी की सोच में कोई बात कह देता था और वो यकीन से कहती थी, फरहाद तुम मेरे दिमाग में हो मगर मुझे मुखातब नहीं करना चाहते। अगर तुम्हारे लिए पुरअसरार बनकर रहने में कोई मसलहत है तो यही सही, मगर मुझे इतना यकीन दिला दो कि तुम मेरे अंदर मौजूद रहते हो, बस मेरे लिए यही बहुत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।